السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اکبر کا نظریہ تعلیم ہے۔ یہ کویشچن آپ کو کیسے آ سکتا ہے؟ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے ہے۔ اکبر کا نظریہ تعلیم عصر حاضر کی تعلیمی صورتحال میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ بحث کیجیے۔ اکبر کا نظریہ تعلیم، اس کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کا ایک پوائنٹ یہ بن سکتا ہے تعلیم کا مسئلہ، اور دوسرا ہوگا سامراجی نظام کی تعلیم کا مقصد۔ تو پہلے دیکھتے ہیں تعلیم کا مسئلہ کیا ہے۔ گزشتہ 150 سال سے تعلیم کا مسئلہ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک نازک ترین مسئلے کی حیثیت سے بحث نظر چلا آتا ہے، اور کچھ اہل فکر جو ہیں وہ اس پر بار بار سوچتے رہے ہیں، اور اکبر اور اقبال نے بھی اپنے اپنے دور میں اس بنیادی مسئلے کو اپنے فکر اور شعور کا موضوع خاص بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک نے قدرے ظرافت کا لباس پہنایا، یعنی کہ مزاحیہ انداز میں اکبر نے کیا، اور جبکہ فکر کے لبادے میں اپنے خیالات کو پیش کیا اقبال نے۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے سامراجی نظام کی تعلیم کا مقصد۔ دور محکومی، یعنی کہ جو ان کا محتاجی کا دور تھا، اس میں سامراجی نظام کی جو تعلیم تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ لارڈ میکالے کی اس خواہش کا عملی اظہار تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی لارڈ میکالے کی کہ ہمیں اس وقت لازماً ایک ایسا طبقہ بنانا چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان متراجم ہوا، اور ایسا طبقہ ہونا چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، مگر مذاق اور رائے اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ یعنی کہ ان کی اصل کو وہ مٹانا چاہتے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اکبر نے کہا ہے کہ جی لارڈ میکالے کے اس نظریے پر مبنی سامراجی نظام تعلیم جو تنقید کی ہے، اس سے بہتر تنقید ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تو ایویں بدنام ہو گیا ہے، پر اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا آیا کہ وہ کالج بنا کے ان کو مار دے یا ان کا نقصان کرے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ آپ کو ہوگا تعلیمی منصوبہ بندی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہد حکومت میں تعلیمی منصوبہ بندی پر 1,00,000 روپے کی خطی رقم خرچ کرنے کی منظوری کا آغاز اس وقت کی علامت تھا کہ ملک کے قوت مدافعت کو بازوئے شمشیر ختم کر دیا گیا، اور اب فتح ملک کے بعد مفتوح قوم کے ذہن، فکر اور دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ یعنی کہ پہلے تو ان کو بازور شمشیر وغیرہ، یعنی کہ پہلے قوت سے ان کو ختم کیا ہے، ان کی قوت مدافعت کو ختم کر دیا ہے۔ اب کیا ان کے ذہنوں اور فکر کو انہوں نے مفلوج کرنے کے لیے کیا کر دیا جی؟ ایسا تعلیمی نظام ان کو مہیا کر دیا ہے۔ پھر 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد صورتحال اور بھی مستحکم ہو گئی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی، اس میں سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سر آ گیا تھا کہ یہ باغی لوگ ہیں، یہی اکساتے ہیں، کیونکہ ہندو اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے کایا پلٹ دی تھی جب وہ انگریزوں کے ساتھ ہو گئے اور مسلمانوں کو برا بنا دیا اس میں۔ اور اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے قیام اور تعلیم جدید کے فروغ کا سلسلہ وسیع تر ہونے لگا۔ سامراجی حکومت کو دفتری مشینوں کے لیے دیسی کلپرزوں کی ضرورت تھی، اور یہاں معاشی بدحال بے روزگاری کے سبب اب تعلیم عام طور پر حصول تعلیم کا ذریعہ نہ رہی، بلکہ تعلیم برائے شکر ہو کر رہ گئی۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ سامراجی جو حکومت تھی نا، انہیں دفتر میں دیسی مشینوں کی ضرورت تھی یا پرزوں کی ضرورت تھی۔ یہاں پہ پرزوں سے مراد وہ مسلمان یا وہ ہندوستانی لوگ لیے جا رہے ہیں
کہ جو معاشی طور پہ بدحال ہو چکے تھے، اور وہ جو معاشی طور پہ لوگ بدحال ہو چکے تھے نا، ان کو بھی یہ چیزیں جو نا شکر کی طرح لگ رہی تھی، یا وہ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے تھے تاکہ وہ اچھی نوکریاں حاصل کر سکیں اور کچھ کما سکیں، کھا سکیں۔ وہ یہاں کے لوگوں کو سائنسدان بنا کر برابر کی سطح پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ اب اس بدلی ہوئی صورتحال سے ہندوستان نے بحیثیت مجموعی بہت جلد مفاہمت پیدا کر لی اور نئی تعلیم کی برکات سے فائدہ اٹھا کر اپنی اقتصادی حالت بہتر بنا لی۔ یعنی کہ ہندو جو تھے نا، انہوں نے اس صورتحال میں بہت جلدی فائدہ اٹھایا اور خود کو تعلیمی نظام سے قریب تر کر لیا۔ اور جب آپ سے بات ہوگی ہے کہ 1857 میں ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، جبکہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے کہا جی سارا ملبہ جب مسلمانوں کے سر آ گیا تو مسلمانوں کو جابز نہیں دی جا رہی تھی، ہندوؤں پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جا رہا تھا، اور ہندو بھاگ کے اس چیز کی طرف آ گئے تھے اور ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر اس کے بارے میں طنز کرتے ہوئے اکبر کہتے ہیں جی گائیں سبزہ پا گئیں کر کے گلیسل۔ گائیں یہاں وہ ہندوؤں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سبزہ پا گئی، یعنی کہ چارہ ان کو مل گیا ہے، اونٹ کانٹوں پر لپکتے ہی رہے۔ یہاں مسلمان مراد ہیں کہ وہ کانٹوں پہ لپکتے رہے، اپنی جدوجہد پہلے بھی جاری کر رکھ رہے تھے اور بعد میں بھی ان کو جدوجہد ہی کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جی صدیوں تک حکمرانی کرنے والے مسلمانوں کو اپنی علمی، اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی روایت سے محبت تھی، لیکن 1857 کے بعد انہیں لا محالہ ادھر یا ادھر کا فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ فیصلہ کرتے وقت وہ شکر کی پکار کو کیسے دیا سکتے تھے؟ یعنی کہ وہ ادھر یا ادھر کا ان کو ہونا پڑا، کیونکہ انہیں جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کی یہ مجبوری بن چکی تھی۔ پھر آتا جی سر سید کی تحریک اصلاح، اسی پکار پر لبیک کی صدا تھی، لیکن مشرقی اور مغرب کے اختلاف تو یہ تحریک نہ مشرقی اور مغربی تحریک کے جو اختلافات تھے ان کو تو نہ مٹا سکی، لیکن مقالے کے سلسلہ تعلیم کی کڑی بن کر رہ گئی۔ بقول ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، وہ کہتے ہیں جی اس ورکشاپ میں نشوونما پا کر جو نئی پود نکلی، یہ وہی پود تھی جو مقالے کے سامراجی سپنوں کی تعبیر تھی۔ یعنی کہ مقالے کا کہنا کیا تھا کہ ہندوستانوں کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ ہوں تو وہ ہندوستانی، لیکن ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ انگریزوں جیسی ہونی چاہیے۔ تو اس ورکشاپ کے تھرو ایک ایسا پور نکلا، پور کیا ہوتا ہے کہ ایک پوش نکلا یا پور نکلا۔ پود کو یا پور کو میں اس طرح یہاں پہ بھی سمجھاؤں گی کہ جب آپ پکوڑے بناتے ہیں نا، تو جب ان کو فرائی کرتے ہیں تو ایک ٹائم میں جتنے پکوڑے اس کے اندر ہوتے ہیں نا وہ ایک پور ہوتا ہے، دوسری بار ان پکوڑوں کو نکالنے کے بعد جب دوبارہ پکوڑے ڈالیں گے نا تو وہ دوسرا پور ہوگا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس ورکشاپ سے اس طرح کا پور نکلا تھا، یعنی کہ جو اس ورکشاپ کے تھرو لوگ تیار ہوئے تھے وہ مقالے کی سامراجی سپنوں کی تعبیر ہی تھے، وہ ویسے ہی تھے جیسا وہ مقالے چاہتا تھا۔ اور نیکسٹ آتا ہے کہ نئی تعلیمی نظام نے 2 طبقے تیار کیے، ٹھیک ہے، 2 طبقے کون سے تھے وہ دیکھتے ہیں اب۔ ایک وہ جو قدیم مشرقی علوم کی تحصیل کے بعد کسی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا تھا، یعنی کہ یہاں تو وہ بہت قدیم تھے کہ وہ مسجد میں صرف امامت وغیرہ کے فرائض جو ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں، اور دوسرا وہ والا قدیم تعلیم حاصل کر کے سرکاری دفاتر میں کام کرتا تھا۔ یعنی کہ دوسرا جو تھا طبقہ وہ ایسا تھا جنہیں سرکاری ملازمت کی لالچ میں انہوں نے یہ سب کیا تھا کہ ان کی زندگی تھوڑی سی بہتر ہو سکے، اور وہ مغرب یا انگریزوں کی نکالی کرنے والے تھے۔ بے حس اور بے ضمیر طبقے کا مقصد حیات بن گیا تھا۔ اس طبقے پر اکبر کا طنزیہ لکھیں، چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری بھول جا، شیخ مسجد سے تعلق ختم کر سکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کی خوشی سے بھول جا۔
تو اس بات کو انہوں نے اپنے اس شعر میں طنز کے طور پر ظاہر کیا ہے۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی اکبر اور جدید علوم۔ اکبر کو جدید علوم سے نفرت تھی، بلکہ وہ سطحی علوم جو بے دینی، خود غرضی، نفس پرستی اور تن آسانی اور عیش پسندی، وطن سے بیگانگی اور تہذیب و اقتدار سے نفرت سکھاتے تھے، ان کو زہریلا پن سمجھتے تھے۔ انہیں دکھ تھا کہ غلامی کے تلخ پھل کو قوم قند ڈالی سمجھ کر کھانے کو مجبور ہے۔ یعنی وہ اس لیے جو سطحی قسم کی نامکمل تعلیم تھی ان کے خلاف تھے، جو آپ کی تہذیب و اقتدار سے اور وطن سے بیگانگی آپ کو سکھا دیں، خود غرضی آ جائے کہ صرف جاب کے لیے کر رہا ہوں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں، بس اپنے آپ کو آگے رکھا ہوا ہے، اس چیز کے وہ خلاف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غلامی کا پھل ہے، لیکن قوم جو ہے وہ اس کو ایک میٹھا پھل سمجھ کر کھانے پر مجبور ہے اور کھائے جا رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اکبر کا نقطہ نظر۔ اکبر کا نقطہ نظر کیا تھا؟ مغرب رنگ روشن پر کیوں نہ آئے، جبکہ قوم ان کے ہاتھوں میں تعلیم اور ان کے ہاتھوں میں اس صورتحال میں اکبر کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے تہذیبی ورثے کی ہر صورت حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی دینی عقائد اور اخلاقی تصورات کو ملحوظ رکھنے کے بعد ہر طرح کی دنیاوی علوم فنون سیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے کیا ہونے چاہیے، ہمارے عقائد اور ہماری اخلاقی صورتحال کو محفوظ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور اپنے تہذیبی ورثے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اکبر نے جا بجا نئی روشنی کی ظاہری چمک دھمک ہی اندھا دھند بھاگنے اور ٹھوکریں کھانے والوں کو اعتدال پسندی کا مشورہ دیا۔ وہ کس طرح دیتے ہیں ان کو اعتدال پسندی کا، کہ رنگ چہرے کا تو کالج نے بھی رکھا قائم، رنگ باطن میں مگر باپ سے بیٹا نہ ملا۔ اس کے بعد ہے جی اکبر اور جدید مغربی علوم۔ ان کی تحصیل کے مخالف نہیں تھے، قومی اساسی پر ثابت قدم رہتے ہوئے، یعنی کہ قومی اثاثے جو ہیں تہذیب ان کو نہیں چھوڑنا ہے، اوپر جن کی بات ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ مجلہ علوم کے حصول کو معاشرتی نقطہ نظر سے ضروری خیال کرتے تھے، مغربی علوم کی سطحی مطالعہ کی بجائے وہ ان کے بھرپور علم اور تجربے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ سائنس کے تجرباتی پہلوؤں پر زور دیتے تھے اور اقتصادی نقطہ نظر سے صنعتی اور زراعتی تعلیم کو ملک کی فلاح بہبود کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اقتصادی نقطہ نظر سے وہ کیا کہتے تھے؟ صنعتی اور زراعتی تعلیم کو ملک کی فلاح بہبود کے لیے ہونا چاہیے۔ پاکستان کیا ہے؟ زرعی ملک ہے، اس وجہ سے وہ جو مغربی علوم ہیں ان چیزوں میں ان سے ہیلپ لینے کے خواہاں تھے کہ ہاں اس چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے وہ جو انگریز لوگ تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ سطحی جو علم ہے ان کو وہ سکھایا جائے۔ وہ پاکستانی نہیں، ہندوستان والوں کو ایسی تعلیم نہیں دینا چاہتے تھے، مسلمانوں اور انڈیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایسی تعلیم نہیں دینا چاہتے تھے کہ جس سے وہ سائنسدان بن جائیں، بلکہ وہ ان کو سرسری سا دینا چاہتے تھے تعلیم کہ وہ انگریز جیسے بن جائیں، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی علم اور تعلیم کا منتہائی مقصود۔ اکبر کے نزدیک یہ ہے کہ علم وہ خوب ہے جو حسن عمل تک پہنچے، ذوق وہ خوب کے جو راز ازل تک پہنچے، اور یہ منتہائی مقصود کسی بلند ترین تعلیمی فلسفے
ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن اکبر کی اس علم ہدایت کے باوجود زمانہ اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ علم کے نام سے یہ جہل کی تجارت ہوتی رہی۔ جدید تعلیم کو خوشنما لباس اور دل فریب نام سے نئی طرز کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ایک جال تھا، یعنی کہ یونیورسٹیوں اور کالجیں کیا تھی، وہ سب جال تھا جو ملک بھر میں پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس اجنبی ماحول میں نئی نسل کے قلب و ذہن کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کا دل اس قومی المیے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہاں جو منتہائی مقصود ہے اکبر کے نزدیک، وہ چاہتا تھا کہ ایسا علم ہو جو ان کو حسن عمل تک پہنچائے، کہ علم ایسا ہو جو ان کو عمل پر اکسائے، ان کے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرے، اور ذوق ان کے اندر ایسا ہو کہ وہ جو راز ہیں ان کو بھی جان سکیں۔ لیکن وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ صرف یونیورسٹیوں اور کالجوں اور اس علم کی آڑ میں، تعلیم کی آڑ میں ان کو نئے غلام چاہیے تھے، جس کے ذریعے وہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر سکیں اور تعلیم دے کر ان کے ذہنوں کو مفلوج کر سکیں، کہ ان کو لگے کہ انگریزوں کے بنا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور نہ ہی ان میں سر اٹھانے کی کوئی یا انقلاب لانے کی کوئی سوچ پیدا ہو۔ تب کا جو نظام تعلیم تھا وہ ایسا تھا۔ یہاں جب بات ہو رہی ہے کہ جدید تعلیم کی مخالفت، اس میں سارا وہی والا آپ ریپیٹ کر رہے ہوں گے، ابھی میں آپ کو ریڈ کر دیتی ہوں۔ اس میں بات ہوگی وہی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اس تعلیم کے مخالفت کرتے تھے، اور یہاں پہ بھی بات ہوگی سر سید کی تحریک سے ریلیٹڈ، کہ انہوں نے عورتوں کی تعلیم پر بات کی ہے، لیکن اکبر جو تھے وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ وہ کیوں خلاف تھے وہ بھی ہم اب پڑھتے ہیں۔ اکبر نے مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کی مخالفت بھی پوری شد و مد کے ساتھ کی۔ وہ دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز بر صغیر کے رہنے والوں کو ذہنی طور پر محکوم بنانا چاہتے تھے، اور اس نقطۂ نظر سے انہوں نے یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک خاص طریقہ تعلیم اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کالج کی تعلیم نوجوانوں کی مذہب سے، مشرقی اقدار سے بیگانہ کر دے گی، اور اس طرح نام نہاد تعلیم یافتہ طبقہ مغرب کو قرآنہ تقلید ہی سیکھے گا، یعنی کہ اندھا دھند اس کی تقلید کرتا جائے گا، کس کو چھوڑ کے؟ اپنی مشرقی اقدار کو چھوڑتے ہوئے، اور اس کی سوچ کا انداز ہی مختلف ہوگا۔ وہ ایسی تعلیم کو ناپسند کرتے تھے جو انسان کو ملکی قومی مفاد سے بے تعلق کر دے، اور جس کا بنیادی مقصد محض نوکری کا حصول ہی ہو۔ نیکسٹ وہ بات کرتے ہیں سر سید کے حوالے سے۔ سر سید تحریک کے زیر اثر نہ صرف مردوں میں تعلیم عام ہوئی، بلکہ عورتوں میں بھی اس طرف توجہ ہونے لگی۔ چنانچہ سر سید اور ان کے رفقا نے ہندوستانی عورتوں کی جہالت دور کرنے پر بہت زور دیا۔ تعلیم نسواں کے لیے ایک باقاعدہ تحریک چلائی گئی۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد نے ناول بھی لکھے جن میں انہیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ عورتوں کے لیے انہوں نے، مولوی نذیر احمد نے ناول لکھے تھے۔ انہوں نے شروع میں اپنی بیٹیوں کے لیے ناول لکھے تھے کہ وہ کچھ پیجز لکھ کے اپنی بیٹیوں کو دے جاتے تھے کہ تم لوگ ان کو پڑھو۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کر سکیں، تو وہ ایک کہانی کے طور پر وہ پیجز لکھتے تھے۔ اور ان کی بیٹی کسی اسکول میں پڑھتی تھی، وہاں کوئی انگریز تھا وہاں کا ہیڈ، تو اس ہیڈ نے جب دیکھا کہ پوچھا لڑکی سے کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، تو اس نے بتایا کہ میرے ابو جو ہیں وہ ہمیں اس طرح کوئی کہانی لکھ کر پیجز صفحوں پر لکھ کر دے جاتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ اس کو کمپلیٹ جتنے بھی انہوں نے آپ کو پیجز دیے ہیں وہ آپ میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ ان کے پاس جب لے کے گئیں تو ان کو وہ اتنی پسند آئی، اس کے بعد انہوں نے چھپوانا شروع کر دی۔ تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے لکھی اور پھر بعد میں مسلمان عورتوں کے لیے بھی ناول لکھے تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔ اکبر ان کے سب تحریکوں کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عورت اپنی مشرکیت کھو بیٹھے گی، پردے کو ترک کر دے گی اور چراغ خانے کی بجائے شمع محفل بننے کو ترجیح دے گی، یعنی کہ گھر کی عزت ہونے کی بجائے بلکہ وہ محفل کو ترجیح دینا شروع کر دے گی۔ اس وجہ سے وہ عورتوں کے تعلیم کے خلاف تھے۔ اکبر لڑکیوں کو جہالت میں شاد و مست نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ انہیں زیور تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ تعلیم کیسی چاہتے تھے کہ جس میں اسلامی جو اقتدار ہیں یا تہذیب ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ آپ چاہیں تو ان اشعار کو کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آسان لگے تو، ادروائز آپ کا یہ لیکچر کوشچن امپورٹنٹ تھا اس لیے میں نے یہ بنا دیا۔ اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ خود سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کیوں مخالفت کرتے تھے عورتوں کی تعلیم کو، اور اگر وہ تعلیم کے خواہاں ہیں تو وہ کس طرح کی تعلیم کے خواہاں ہیں کہ وہ عورتیں تعلیم حاصل کریں۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔